مسیح یسوع میں میری طرف سے آپ سبوں کو سلام، اور میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر سہیل لطیف کا اور 5 فولڈ کی ساری ٹیم کا کہ جن کے تعصب سے آج خدا نے یہ ممکن کیا کہ میں کلام خدا کی خدمت کر سکوں اور کلام خدا کی باتوں کو آپ تک پہنچا سکوں۔ بعض دفعہ کئی ایک معاملات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں کہ خدا ہمیں برکتیں دینا چاہتا ہے، خدا ہمیں نعمتیں دینا چاہتا ہے، لیکن ہم اپنی برکتوں کو، ہم اپنی ساری ان نعمتوں کو ہم دوسروں کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، کیونکہ خدا وہ ہماری زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے، خدا وہ ہماری زندگی میں برکتوں کو جاری کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم بعض دفعہ ان برکتوں کو لینے کے بجائے ہم دوسروں کو وہ برکتیں ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی برکتیں دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ ہم کتاب مقدس میں سے دیکھیں گے 2 سیموئیل اس کا 6 باب اور اس کی 4 آیت سے میں کتاب مقدس میں سے پڑھوں گا، اور لکھا ہے، اور وہ اسے ابیناداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا خداوند کے صندوق کے ساتھ نکال لائے۔ یہ عہد کے صندوق کی بات ہے جو ابیناداب کے گھر پر تھا، اور اس صندوق کو داؤد کے شہر میں لے کر جانا تھا۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے، اور اخیو صندوق کے آگے آگے چل رہا تھا، اور داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ صنوبر کی لکڑی کے سب طرح کے ساز اور ستار، بربت، دف اور خنجری اور جھانج خداوند کے آگے آگے بجاتے چلے۔ جب یہ عہد کا صندوق لے کر جا رہے تھے تو عہد کے صندوق کے آگے لکھا ہے کہ وہ ساز بجاتے ہوئے، ستار، بربت، دف، خنجری، جھانج خداوند کے صندوق کے آگے بجاتے ہوئے ایک بڑا جشن کرتے ہوئے، خداوند کی ستائش کرتے ہوئے، اس کی حمد کرتے ہوئے خدا کے عہد کے صندوق کو لے کر جا رہے تھے۔ ایک جگہ پر پہنچے تو لکھا ہے کہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی، اور لکھا ہے کہ بیل گاڑی جو تھی وہ لڑکھڑائی، اور ایک شخص جس نے خدا کے عہد کے صندوق کو سوچا کہ یہ گر نہ جائے، اس نے جلدی سے اس کو تھام لیا۔ جب اس نے اس کو ہاتھ لگایا تو لکھا ہے کہ وہ اسی وقت وہاں پر ہلاک ہو گیا، وہ مر گیا۔ اور جب ایسا ہوا تو داؤد اس بات سے ڈرا، اور کتاب مقدس میں لکھا ہے، اس کی نامی آیت میں لکھا ہے، اور داؤد اس دن خداوند سے ڈر گیا اور کہنے لگا کہ خداوند کا صندوق میرے ہاں کیوں کر آئے۔ جب ایک شخص نے عہد کے صندوق کو ہاتھ لگایا اور وہ ہلاک ہو گیا، اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ داؤد اس بات سے ڈر گیا اور وہ کہنے لگا کہ کیوں کر خداوند کا صندوق میرے ہاں آئے۔ بعض دفعہ ہم بھی کئی ایک باتوں میں ڈر جاتے ہیں، کئی ایک معاملات میں ہم خدا سے ڈرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خدا کئی ایک باتیں ہونے دیتا ہے، اور کئی ایک باتیں ہونے سے ہماری اس میں بہتری ہوتی ہے، ہماری ترقی ہوتی ہے، ہماری بحالی کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن لکھا ہے کہ عہد کا صندوق، خداوند کا صندوق میرے ہاں کیوں کر آئے، اور داؤد نے خداوند کے صندوق کو اپنے ہاں داؤد کے شہر میں لے جانا نہ چاہا، بلکہ داؤد اسے ایک طرف جاتی عبید ادوم کے گھر لے گیا۔ عہد کا صندوق جانا تھا داؤد کے شہر میں، اس کو داؤد نے لے کر جانا تھا، لیکن جب ایک شخص نے اسے چھوا اور وہ ہلاک ہو گیا تو داؤد اس بات سے ڈر گیا، اور داؤد کہنے لگا کہ عہد کا صندوق کیوں میرے ہاں جائے۔ تو اس نے سوچا کہ اگر اس کو میں لے جاتا ہوں تو ہو سکتا ہے اسے کوئی اور بھی چھوئے تو وہ ہلاک ہو جائے، اس سے پہلے کہ یہ کوئی اور ہلاک ہو یا کوئی اور بڑی مصیبت میرے اوپر آئے، تو اس سے پہلے ایسا کرتا ہوں کہ میں اسے جاتی عبید ادوم کو کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے گھر میں لے جائے۔ اور لکھا ہے کہ اس نے جاتی عبید ادوم کے گھر لے گیا، اور خداوند کا صندوق جاتی عبید ادوم کے گھر میں 3 مہینے تک رہا۔ خداوند کا صندوق جاتی عبید ادوم کے گھر میں
3 مہینے تک رہا، خداوند نے عبید ادوم کو اس کے سارے گھرانے کو برکت دی، کیونکہ خدا کہ عہد کے صندوق کے اوپر خدا کی حضوری ہوتی تھی، خدا کا جلال ہوتا تھا، اس کا مسا ہوتا تھا۔ جب خدا آپ کے گھر میں آ جائے، خدا کو ہم اپنے گھر میں اتارتے ہیں، تو پھر ساری برکتیں، ساری نعمتیں، سارے وہ ہمارے لیے خدا اپنے آسمان کے دریچے کھول کے جاری کرتا ہے، کیونکہ یہ برکت داؤد کو ملنی تھی، یہ داؤد کے پاس جانی تھی، لیکن داؤد اس بات سے ڈرا اور اس نے کہا یہ مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے جاتی عبید ادوم سے کہا کہ یہ ساری برکت تو اپنے گھر لے جا، عہد کے صندوق کو تو کہاں لے جا؟ تو اپنے گھر۔ اس کے جاتی عبید ادوم کے گھر میں عہد کے صندوق کو لکھا ہے کہ لے گیا، اور جب عہد کا صندوق جاتی عبید ادوم کے گھر میں 3 مہینے تک رہا، تو کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے عبید ادوم کو اور اس کے سارے گھرانے کو برکت دی۔ صرف جاتی عبید ادوم کو برکت نہیں ملی عہد کے صندوق سے، لکھا ہے کہ اس کے سارے گھرانے کو برکت خدا نے بخشی۔ اور 3 مہینے تک جب اس کے گھر میں رہا، تو جب داؤد کو اس بات کی خبر ملی کہ خدا نے عہد کے صندوق کے سبب سے جاتی عبید ادوم کو اور اس کے گھرانے کو اور اس کی ہر ایک چیز میں خدا نے کیا بخشی ہے؟ برکت بخشی ہے، تب داؤد نے کہا کہ عہد کے صندوق کو، کتاب مقدس میں لکھا ہے، تب داؤد گیا اور خدا کے صندوق کو عبید ادوم کے گھر سے داؤد کے شہر میں خوشی خوشی لے آیا۔ جب داؤد نے اس بات کو دیکھا، جب داؤد کو اس بات کا علم ہوا، جب اس کو اس بات کا پتہ چلا کہ خدا نے جاتی عبید ادوم کو عہد کے صندوق کو گھر میں رکھنے کے سبب سے، اس کے وسیلہ سے خدا نے اس کے پورے گھرانے کو برکت بخشی، تو لکھا ہے کہ داؤد جاتی عبید ادوم کے گھر سے عہد کے صندوق کو خوشی خوشی لے آیا۔ اور ایسا ہوا کہ جب خداوند کے صندوق کو اٹھانے والے 6 قدم چلے، تو داؤد نے 1 بیل اور 1 موٹا بچڑا ذبح کیا۔ بعض دفعہ خدا برکتیں ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن ہم اپنی برکت دوسروں کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، ہم اپنی برکت دوسروں کو دے دیتے ہیں، کیونکہ خدا ہمارے لیے دروازے کھولتا ہے، لیکن ہم اپنے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ خدا اپنا آسمان اپنے لوگوں کے لیے کھولتا ہے۔ لکھا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں برکت پانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں بحالی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں شادمانی چاہتے ہیں، تو خدا کی حضوری کو اپنے گھر میں اتاریں، خدا کو اپنے گھر میں دعوت دیں، خدا کو اپنے گھر میں بلائیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں آئے، تو اپنے دل کے دروازوں کو کھولیں، تو پھر ساری برکتیں آپ کے لیے ہیں، ساری کامیابیاں آپ کے لیے ہیں، ساری نعمتیں آپ کے لیے ہیں، اور خدا اپنے آسمان کے دریچے کھول کر خدا آپ کو برکت دے گا، آپ کے گھرانوں کو برکت دے گا، خدا آپ کے خاندان کو برکت دے گا، آپ کو بحال کرے گا۔ اگر آپ زندگی کے کسی حصے میں کمزور ہیں، تو خدا کو اپنے گھر میں اتارے، خدا کو اپنی زندگی میں آنے دیں، خدا کو دعوت دیں، تو وہ آپ کے لیے بھی برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے میں دعا کروں گا کہ آج جو خدا کے کلام کا بیج بویا گیا، یہ تمام تر زندگیوں میں
100 गुना फल है। खुदावंद खुदाए कदूस मेरे आसमानी बाप, मैं तेरी तमजीद करता, खुदा बाप तेरे नाम की बड़ाई करता, तेरे नाम को धन धन कहता, और खुदावंद सारा जलाल, सारी इज्जत और सारी बुजुर्गी तेरे नाम को देता। मेरे कदूस आसमानी बाप, आज जो तेरे कलाम का बीज खुदावंद जिंदगी में बोया गया, खुदावंद इन जिंदगी में 100 गुना फल है। और यीशु के नाम से है खुदा, आज जितने लोग खुदावंद तेरे कलाम को सुने, खुदावंद इनके लिए नेमतों के, बरकतों के खुदावंद दरवाजे खुल जाएं, और खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद अपने लोगों को इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत देना, खुदावंद यीशु के कदूस नाम से मांग लेते हैं, आमीन।